بچوں کی 5 ضرورتیں لازمی پورا کیا کرو، بچوں کی شخصیت بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، بچے کی شخصیت صرف ان چیزوں سے نہیں بنتی جو اسے ہاتھ میں دی جاتی ہیں، اس کی شخصیت ان چیزوں سے بھی بنتی ہے جو اسے محسوس ہوتی ہے۔ کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی، ان کا کوئی بازار نہیں، انہیں کہیں دکان سے خریدا نہیں جا سکتا، لیکن اگر وقت پر پوری نہ ہو تو ان کا خلا بچے کے رویے، اعتماد، تعلقات اور مستقبل میں صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور یہاں والدین کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بچہ اپنی ضروریات ہمیشہ الفاظ میں بیان نہیں کر پاتا۔ کبھی اس کی خاموشی بولتی ہے، کبھی غصہ، کبھی ضد، اور کبھی تنہائی، اور کبھی اچانک بدل جانے والا رویہ۔ اگر آج ہم نے ان 5 بنیادی ضروریات کو نظر انداز کیا تو کل ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اور وہ قیمت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ دل کے دکھ، ذہنی تکلیف اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کی صورت میں ادا کرنی پڑے گی۔ کیونکہ جب بچوں کی 5 بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو بچہ صرف ضدی یا نافرمان نہیں بنتا، وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے، اور یہ خلا کسی چیز سے نہیں بھرتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بچوں کی 5 بنیادی ضروریات امیر یا غریب ہونے سے نہیں بدل جاتی۔ ہر بچہ، چاہے وہ کسی جھونپڑی میں پل رہا ہو، کسی بڑے گھر میں، انہیں 5 بنیادی ضروریات کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنا نہ احسان ہے نہ مہربانی، بلکہ یہ والدین کا فرض اور بچے کا حق ہے۔ کیونکہ اگر یہ 5 بنیادی ضروریات آج پوری نہ ہوئی تو کل جو درد ملے گا اس کی ذمہ داری بھی ہمیں ہی اٹھانی ہوگی۔ یہ چیزیں صرف خواہشیں نہیں بلکہ ہر بچے کا حق ہے، انہیں پورا کرنا والدین کا احسان نہیں بلکہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج ہم انہی 5 بنیادی ضرورتوں کی بات کریں گے، ایسی ضرورتیں جنہیں اگر آپ نے سمجھ لیا اور اپنی تربیت کا حصہ بنا لیا تو ممکن ہے آپ اپنے بچے میں وہ تبدیلی دیکھیں جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ 5 چیزیں آخر کیا ہیں جنہیں پورا کر کے آپ اپنے بچے کی شخصیت کو اندر سے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ بچے کی شخصیت کی تعمیر صرف اس کے اسکول، کپڑوں، کھلونوں یا کامیابیوں سے نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک ایسی دنیا بھی تشکیل پا رہی ہوتی ہے جسے والدین اکثر دیکھ نہیں پاتے۔ بچہ خاموش رہ کر بھی بہت کچھ محسوس کرتا ہے، اور یہی احساسات کل اس کے رویے میں نظر آتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں نکھار آئے، اس کے اندر اعتماد پیدا ہو اور وہ زندگی کے چیلنجز کا سامنا مضبوطی سے کرے، تو اس کی جذباتی ضرورت کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ بچے کو صرف یہ معلوم ہونا کافی نہیں کہ اس کے والدین اس کے لیے کھانا، کپڑے اور تعلیم فراہم کرتے ہیں، اسے یہ بھی محسوس ہونا چاہیے کہ میں اپنے والدین کے لیے اہم ہوں، مجھے سنا جاتا ہے، مجھے قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ محبت سے بات کرنا، گلے لگانا، اس کی بات مکمل سننا، اس کی کوشش کو سراہنا اور غلطی پر اسے ذلیل نہ کرنا اس کے اندر مضبوط سیلف ورتھ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح بچے کی عزت کرنا، ہر وقت اس پر شک نہ کرنا اس کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جب بچہ گھر میں محفوظ محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی غلطی چھپانے کی بجائے والدین سے بات کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے اور اپنی مشکلات بیان کرنے سے نہیں گھبراتا۔ لیکن مسلسل طنز، موازنہ، بے اعتنائی اور سخت لہجہ اسے اندر سے بے باور کرا سکتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں۔ یاد رکھیں، اگر آپ واقعی اپنے بچوں کی شخصیت بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے دل کو مضبوط بنائیں۔ جس بچے کو گھر سے محبت، احترام اور اعتماد ملتا ہے وہ باہر کی دنیا سے اپنی قدر مانگنے کے لیے بجائے اپنی قدر پہچاننا سیکھتا ہے۔ بچہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ اسے بتایا جائے کہ کیا کرنا ہے، اس کے اندر یہ فطرتی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود کچھ کر کے دیکھے، اپنی صلاحیت کو آزمائے اور محسوس کرے کہ وہ بھی اپنے فیصلوں میں حصہ لے سکتا ہے۔ یہی احساس شخصیت کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں اعتماد، ذمہ داری اور خود فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا ہو تو اسے خود مختاری اور کامیابی کا احساس ضرور دیں۔ اکثر والدین محبت میں بچوں کے ہر کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ کپڑے آپ منتخب کریں، چیزیں آپ طے کریں، مسئلہ آئے تو آپ حل کریں، غلطی کا امکان ہو تو فوراً روک دیں۔
بظاہر یہ حفاظت ہے، مگر مسلسل ایسا ہونے سے بچے کے ذہن میں یہ پیغام جا سکتا ہے کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا۔ بچے کو عمر کے مطابق چھوٹے فیصلے کرنے دیں، اسے اپنے کپڑوں میں سے انتخاب کرنے دیں، گھر کی کوئی ذمہ داری دیں، اپنا سامان ترتیب دینے دیں۔ کسی مشکل کام کو فوراً اس کے ہاتھ سے لے لینے کی بجائے اسے کوشش کرنے کا موقع دیں۔ جب بچہ کسی کام میں کامیاب ہوتا ہے تو صرف نتیجے کی تعریف نہیں کریں بلکہ اس کی کوشش کو بھی سراہیں۔ اسے بتائیں کہ تم نے خود کوشش کی اور تم نے یہ کر دکھایا۔ یہ جملے بچے کے اندر کمپیٹنس اور سیلف کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں، اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو اسے ناکامی کا تانا نہ دیں، اسے سمجھائیں کہ غلطی سیکھنے کا حصہ ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کی شخصیت میں نکھار چاہتے ہیں تو اسے صرف سہارا نہ دیں، اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا موقع بھی دیں، کیونکہ جس بچے کو اختیار، ذمہ داری اور کوشش کا موقع ملتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک پر اعتماد اور ذمہ دار انسان بننا سیکھتا ہے۔ بچے کا جسم خاموش زبان میں بھی بہت کچھ کہتا ہے، کبھی چڑچڑاپن، کبھی بے وجہ غصہ، کبھی پڑھائی سے بے دلی اور کبھی معمولی بات پر ضد۔ والدین اکثر اسے بدتمیزی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات بچے کا جسم اپنی ضرورت پوری نہ ہونے کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں نکھار آئے، اس کا مزاج متوازن ہو اور وہ ذہنی طور پر بھی بہتر کارکردگی دکھائے، تو اس کی جسمانی ضرورت کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ بچے کے لیے صحت مند خوراک صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں، متوازن غذا اس کے جسم، دماغ اور توانائی کی بنیاد بنتی ہے۔ اسی طرح مناسب نیند بچے کی مزاج، توجہ اور سیکھنے کی صلاحیت پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ رات دیر تک سکرین دیکھنا، بے ترتیب سونے کا معمول اور مسلسل تھکن بچے کو اندر سے بے چین کر سکتی ہے۔ پھر آتا ہے کھیل۔ بچے کے لیے کھیل صرف تفریح نہیں بلکہ جسمانی اور ذہنی نشو و نما کا قدرتی ذریعہ ہے۔ دوڑنا، کودنا، باہر کھیلنا اور جسم کو حرکت دینا اس کی اضافی توانائی کو صحت مند انداز میں استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ والدین اگر بچے کو مسلسل موبائل دے کر خاموش کر دے تو وقتی سکون ضرور مل سکتا ہے، لیکن جسمانی سرگرمی کا خلا باقی رہتا ہے۔ اسی طرح صاف ماحول، مناسب لباس، صحت کا خیال اور عمر کے مطابق روزمرہ معمول بھی ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی اپنے بچے کی شخصیت بدلنا چاہتے ہیں تو صرف اس کی پڑھائی پر توجہ نہ دیں، اس کے جسم کا بھی خیال رکھیں۔ صحت مند جسم بچے کو بہتر توجہ، متوازن مزاج اور بھرپور زندگی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بچے کے ذہن میں ہر روز بے شمار سوال جنم لیتے ہیں۔ وہ دنیا کو صرف دیکھتا نہیں، اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر اس کے سوالوں کو بار بار خاموش کرا دیا جائے تو ممکن ہے اس کی آواز تو خاموش ہو جائے مگر اس کے اندر کا تجسس بھی آہستہ آہستہ مرنے لگے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں نکھار آئے، وہ سمجھدار، با اعتماد اور معاملہ فہم بنے، تو اس کی ذہنی اور فکری ضرورت پوری کرے۔ بچے کے ساتھ صرف یہ پوچھنا کافی نہیں کہ ہوم ورک کیا، اسکول کیسا تھا، کھانا کھایا۔ اس سے آگے بڑھ کر اس کے خیالات جانیں۔ پوچھیں کہ آج اسے کیا نیا معلوم ہوا، کس بات نے اسے حیران کیا، وہ کسی مسئلے کو کیسے حل کرے گا، اور اگر وہ کسی کی جگہ ہوتا تو کیا فیصلہ کرتا۔ جب بچہ سوال کرے تو فوراً یہ نہ کہیں بس خاموش رہو، اتنے سوال کیوں کرتے ہو، بلکہ اس کے سوال کو اس کے ذہنی ارتقاء کا دروازہ سمجھیں۔ اگر جواب معلوم نہ ہو تو اس کے ساتھ مل کر تلاش کریں۔ اس عمل سے بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی سوچ اہم ہے۔ گھر میں کہانیاں، معلوماتی گفتگو، اخلاقی واقعات اور روزمرہ زندگی کے موضوعات پر بات کرنا بچے کے ذہن کو وسعت دیتا ہے۔ اسے اپنی رائے بیان کرنے، اختلاف کرنے اور دلیل دینے کا مہذب طریقہ سکھائیں۔ ہر بات کا جواب خود دینے کی بجائے کبھی اس سے پوچھیں تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہوا۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے بچے کی شخصیت بدلنا چاہتے ہیں تو صرف اسے جواب نہ دیں، اسے سوچنا سکھائیں۔ جو بچہ سوال کرنا، غور کرنا اور اپنی بات بیان کرنا سیکھ جاتا ہے وہ زندگی کے فیصلوں میں دوسروں کی اندھی پیروی کی بجائے سمجھ بوجھ سے قدم اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔
بچہ گھر کی چار دیواری میں پروان ضرور چڑھتا ہے، مگر اس کی شخصیت صرف گھر کے اندر نہیں بنتی۔ اسے یہ احساس بھی چاہیے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ وہ ہنس سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اپنی خوشی بانٹ سکتا ہے اور مشکل وقت میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی شخصیت میں نکھار آئے، وہ لوگوں سے گھل مل سکے، اپنے جذبات کا اظہار کر سکے اور معاشرے میں اعتماد کے ساتھ قدم رکھے، تو اس کی سماجی تعلق کی ضرورت ضرور پوری کریں۔ بچے کو ہر وقت خاموش رہنے، اکیلے بیٹھنے یا صرف کتاب اور موبائل تک محدود رکھنے کی بجائے اسے صحت مند تعلقات بنانے کے مواقع دیں۔ خاندان کے افراد سے میل جول، بہن بھائیوں کے ساتھ تعاون، اچھے دوستوں کے ساتھ وقت اور عمر کے مطابق اجتماعی سرگرمیاں بچے کو یہ سکھاتی ہیں کہ دوسروں کے ساتھ تعلق کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے کو گھر میں قبولیت کا احساس ملے۔ اگر ہر وہ وقت یہ محسوس کرے کہ میری بات کوئی نہیں سنتا، مجھے دوسروں سے کم سمجھا جاتا ہے یا میری موجودگی کسی کے لیے اہم نہیں، تو وہ باہر لوگوں کی توجہ اور قبولیت حاصل کرنے کے لیے غلط جگہوں کا سہارا بھی لے سکتا ہے۔ اسے سنیں، اس کی خوشی میں خوش ہوں اور اس کے دوستوں کے جانیں اور اسے دوسروں کے جذبات سمجھنے کا موقع دیں، لیکن ہر تعلق میں اندھا اعتماد نہیں۔ اسے یہ بھی سکھائیں کہ اچھا دوست کون ہوتا ہے اور حدود کیسے قائم کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنے بچے کی شخصیت بدلنا چاہتے ہیں تو اسے صرف کامیاب بننے کی تربیت نہ دیں، اسے تعلق بنانا بھی سکھائیں۔ جس بچے کو گھر میں قبولیت اور اپنائیت ملتی ہے نا، وہ دنیا سے اپنی قدر منوانے کی بجائے خود کو قدر کے قابل سمجھ کر تعلقات قائم کرنا سیکھتا ہے۔